ان باتوں میں يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدا جدا ہونا. اہل دانش کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں. اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کا تلاش کرنا. جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں. اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ و شاداب کر دیتا ہے. عقل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں. سورہ روم کی آیت کا ترجمہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے خوف کا، کہ ہم انسان کو خوف بھی دلاتے ہیں اور امید بھی دلاتے ہیں. خوف بجلی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور خوف کسی خوفناک جانور کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی خوفناک چیز دکھا دی جاتی ہے جس سے آدمی ڈر جاتا ہے. مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم ہی تم کو خوف بھی دلاتے ہیں اور ہم ہی تمہیں امید دلاتے ہیں تاکہ تم امید پہ زندہ رہو. انسان دنیا کے اندر جب آیا ہے تو وہ بہت سے حالات کا سامنا کرتا ہے. اس میں اچھے حالات بھی ہوتے ہیں، برے حالات بھی ہوتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ اسے تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ اسے آرام اور سکون بھی پہنچتا ہے. بہت سی ناکامیاں ہوتی ہیں، بہت سی کامیابیاں بھی ہوتی ہیں. تو مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں اس کے اندر دونوں چیزیں پوشیدہ ہیں. اس میں ایک خوف کا عنصر بھی شامل ہے، اس کے اندر ایک امید کا عنصر بھی شامل ہے. کیونکہ یہ خوف جو ہے وہ انسان کو بہت سی چیزوں سے روکتا ہے، اور یہی امید جو ہے انسان کو بہت سی چیزیں کرنے کے لیے اس کو ہمت دلاتی ہیں. اور جب انسان کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے تو وہ کوششیں اپنی جاری رکھتا ہے، اور یہی کوششیں کسی نہ کسی وقت اس کی کامیابی کا سبب بنتی ہیں. تو کوئی بھی انسان جب دنیا میں آ کے کسی بھی وجہ سے، کسی خوف کی وجہ سے، کسی امید کی وجہ سے کوئی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ بالآخر کسی نہ کسی کامیابی کا زینہ طے کر لیتا ہے، اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے. دنیا میں کامیابی کا مطلب یہی ہے کہ انسان دنیا کی وہ جو ٹارگیٹس ہیں اپنے ان کو اچیو کر سکے اور اپنی کامیابیوں کو سمیٹ سکے جو اس نے اپنے دل میں یا اپنے ذہن میں سوچ رکھی ہیں. کیونکہ دنیا کی کامیابی اپنی جگہ ہے اور اس کے بعد آخرت کی کامیابی اس سے زیادہ اہم ہے. آخرت کی کامیابی کے لیے انسان عبادات کرتا ہے، اللہ کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، بہترین کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اللہ راضی ہو، لوگوں کی مدد کرتا ہے، اگر ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پورا موقع دیا ہوا ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے موقع نہیں ملا. یہ اس کے اپنے اوپر ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے یا نہیں اٹھاتا. کیونکہ انسان کوئی ایسا شکایت نہیں کر سکے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے تو موقع نہیں دیا، دوسرے آدمی کو موقع دیا تھا. اللہ کہے گا کہ میں نے موقع سب کو دیا تھا، سب کے پاس اپورچونٹی تھی، کسی کو میں نے روکا نہیں تھا. جس نے کامیابی حاصل کی ہے وہ بھی اس نے اپنے ایفرٹ سے حاصل کی، جس نے ناکامی حاصل کی وہ بھی اس نے اپنے کرتوت کی وجہ سے حاصل کی. کیونکہ میں نے موقع سب کو برابر دیا، کیونکہ میں منصف ہوں، میں انصاف کرنے والا ہوں. میں کوئی ایسا کام کر ہی نہیں سکتا جس میں کسی کے ساتھ ناانصافی ہو. تو انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو موقع فراہم کیا اس کا پورا فائدہ اٹھائے، نہ کسی خوف سے خوفزدہ ہو، نہ کسی امید سے نا امیدی سے مایوس ہو. کیونکہ امید کے ساتھ نا امیدی بھی آتی ہے، تو نا امیدی بھی ایک خوف ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ خوف کی بہت سی چیزیں بتا رہا ہے. اس میں کوئی خوفناک جانور بھی ہو سکتا ہے، بجلی کی خوفناک کڑک بھی ہو سکتی ہے، زلزلہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور تباہی بھی ہو سکتی ہے، اور نا امیدی بھی ایک خوف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تم میرے خوف کے ساتھ، ڈر کے ساتھ دنیا میں تم مت رہو. میں نے تمہیں امید بھی دے رکھی ہے، اس امید پہ زندہ رہنے کی کوشش کرو، اور اگر امید پہ قائم رہو گے تو انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے.